شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ قوم لوط نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی برائی اور بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا، آج ہم جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ جس وقت پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کو جلا وطن کیا گیا، تو صرف اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام ہی ان کی گواہی دینے والے تھے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حوران تھا، جو آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ تبھی آپ کے چچا حضرت ابراہیم نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو سادون بستی کی طرف بھیج دیا اور یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی لوط، اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ان میں سے بدکاری اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، ان کی اصلاح کے لیے جاؤ اور وہاں رہنا شروع کر دو۔ یوں حضرت لوط علیہ السلام سادون بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بحر مردار تجارت کا مرکز اور مسافروں کے رہنے کے لیے جگہ تھی۔ وہ قوم کافر قوم تھی اور نئے نئے گناہ کے طریقے ایجاد کرتے اور ان پر فخر کرتے اور اسی طرح اس پر عمل کرتے تھے۔ اس قوم میں ایسے بدترین گناہ موجود تھے جو ان سے پہلے زمین پر کسی نے انجام نہ دیے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان آ کر فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تم سے ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں نہ تھی۔ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم گناہوں سے باز نہ آئے تو عنقریب تم پر عذاب برسے گا۔ وہ قوم ہنستی اور آپ کا مذاق بناتی کہ یہ تو دیوانہ ہے، ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ، عذاب آتا ہے۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں بلکہ یہ تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ، جب بھی کوئی نوجوان اس راستے سے آتا ہے تو یہاں کے لوگ اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ اتنے میں اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے جو نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو اللہ کے نبی لوط علیہ السلام گھبرا گئے۔ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کرے جو ان سے پہلے لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور جبریل امین فرمانے لگے، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جاؤ، کیونکہ صبح یہاں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اس بستی کے جانے کے بعد پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ ہم تیرے گھر کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے اور بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ افسوس، اللہ کے نبی لوط کی بیوی نے جب ان لڑکوں کو دیکھا تو اس بستی کے لوگوں سے کہنے لگی، ہمارے گھر کچھ خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہیں، کیا تم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ ان کا حسن ایسے ہے جیسے تم نے کبھی نہ پایا ہوگا۔ اتنے میں بستی کے کچھ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت جبریل ان کو ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے اور سب کے سب واپس جانے لگے اور دھمکیاں دینے لگے، اے لوط، ہم کل تم سے نبٹ لیں گے
اور پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بستی سے باہر نکلتے ہیں تو حضرت جبرائیل اس بستی کا گھیراؤ کر کے آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، پھر زمین پر پٹخ دیتے ہیں اور آسمان سے اللہ کا عذاب برسنے لگتا ہے۔ پتھر اور آگ ایسے برستے ہیں کہ وہ ایک ایک انسان چیخ اٹھتا ہے۔ یہ آواز جب لوط کی بیوی نے سنی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، بار بار اس بستی کو مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ اتنے میں آسمان سے ایک پتھر آیا، حضرت لوط کی بیوی کو لگا اور وہ بھی اس قوم کے لوگوں میں شامل ہو گئیں، اور اللہ کے عذاب سے سب کے سب تباہ ہو گئے۔ آج بھی حضرت لوط کی قوم پر عذاب کے نشان زمین پر موجود ہیں، تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ قوم لوط کی ان بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا۔ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یورپ ممالک میں آج بھی اس بے حیائی پہ فخر کیا جاتا ہے، اور وہ مگر ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ اس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔